امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اپنی زندگی کے آخری سالوں میں ایران ہی شفٹ ہو گئے تھے، نیشا پور میں۔ نیشا پور ہی وہ علاقہ ہے جہاں پہ امام مسلم رہتے تھے۔ 250 ہجری 250 ہجری میں امام بخاری وہاں پہ چلے گئے تھے۔ وہیں پہ امام مسلم ان کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے اسٹوڈنٹ کے طور پہ۔ اس وقت تک ظاہر امام بخاری لکھ چکے تھے، تو یہ بخاری لکھوایا کرتے تھے اپنے اسٹوڈنٹس کو۔ اب اللہ کی طرف سے تقدیر غالب آئی کہ وہاں پہ ایک اور بڑے محدث تھے، امام محمد بن یحییٰ الذہلی، المتوفی 253 ہجری 253 ہجری میں فوت ہوئے۔ وہ امام بخاری المتوفی 256 ہجری اور امام مسلم المتوفی 261 ہجری کے مشترکہ استاد تھے۔ انہوں نے ہی سرنی ارینج کی جب امام بخاری آئے کہ جی ان کو ویلکم کہا جائے۔ اس وقت یہ ہوتا تھا جب محدث آتے تھے لوگ پھر ان سے حدیثیں سنتے تھے، جس طرح آج کل کو بڑا سنگر آتا ہے تو پوری پبلک اکٹھی ہوتی ہے۔ اچھا، اور امام زولی نے اپنے شاگردوں کو سختی سے منع کیا کہ آپ نے امام بخاری سے خلق قرآن کا مسئلہ نہیں ڈسکس کرنا۔ اچھا، یہ جو میں واقعہ کو بتا رہا ہوں یہ تمام اسماء و رجال کی کتابوں میں تواتر سے نقل ہوا ہے۔ اسماء و رجال کے حوالے سے بھی لوگ پوچھتے رہتے ہیں، یعنی یہ جو حدیث کے راوی ہیں ان کے حالات زندگی، اس علم کو جو ڈیوائز کیا گیا اسماء الرجال، رجال رجل مرد کو کہتے ہیں، اسماء ان کے نام۔ اس میں امام ابن حجر اسقلانی کی کتاب ہے التہذیب التہذیب، ابن حجر اسقلانی المتوفی 852 ہجری، اور ان سے بھی پہلے امام ذہبی المتوفی 748 ہجری، ان کی کتاب ہے سیر اعلام النبلاء۔ ان دونوں میں یہ واقعہ موجود ہے جو میں واقعہ آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ اب اللہ کرنا یہ ہوا کہ اب ظاہر شرارتی لوگ تو موجود ہوتے ہیں، جس طرح یہاں کے لوگ یزید کا مسئلہ چھیڑ ہی لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے، وہ انگلش میں محاورہ بھی ہے، فاربیڈن فروٹس آر آلویز سویٹ، منع کیے گئے پھل ہمیشہ میٹھے ہوتے ہیں۔ خلق قرآن کا مسئلہ کسی نے پوچھ لیا کہ بتائیں کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق؟ تو امام بخاری نے کہا کہ اللہ کا کلام جو ہے وہ غیر مخلوق ہے، چونکہ کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے تو قرآن اللہ کی صفت ہے، تو یہ ظاہر غیر مخلوق ہے۔ اب یہاں تک تو اتفاق ہے سب کا۔ اس کے آگے دو سکول آف تھاٹ تھے۔ ایک سکول آف تھاٹ یہ تھا، یہ جو ہمارے ہاتھ میں مصحف ہے نا، اور یہ پیجز کے اوپر جو لکھی ہوئی انک ہے اور یہ جو الفاظ ہیں، یہ چونکہ کاتب لکھتا ہے لہذا یہ تو مخلوق ہے، اور یہ لاجیکل بھی ہے، یہ میرے ہاتھ کی کریشن ہے، یا پرنٹنگ پریس پہ کچھ چھاپتا ہے تو اس کی کریشن ہے۔ قرآن کے جو الفاظ لکھے گئے، یہ لکھے ہوئے الفاظ یہ ہے تو مخلوق ہے کیونکہ ظاہر انک سے لکھے گئے، لیکن جو چیز لکھی گئی ہے وہ خود غیر مخلوق ہے۔ اب یہاں پہ آگے اختلاف ہے۔ لاجیکل بات تو یہ ہے کہ یہ جو مصحف ہے ہمارے ہاتھ کے اندر، یہ انسان نے اس کو لکھا ہے، تو یہ ہے تو غیر مخلوق چیز لکھی گئی ہے، لیکن یہ لکھنے کے بعد تو ابھی مخلوق کی فارم میں ہے نا، تبھی تو ڈسٹرائے بھی ہو جاتی ہے۔ اگر یہ غیر مخلوق ہو تو یہ ڈسٹرائے نہ ہو سکے۔ اب یہ قرآن کو اگر کوئی معاذ اللہ توہین کرتا ہے، یا کوئی پرانے اوراق جس طرح حضرت عثمان نے جلوا دیے تھے، صحیح بخاری میں آتا ہے، تو وہ تو پھر اگر غیر مخلوق اس کو مانے تو پھر تو جلنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تو امام بخاری سے انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں، یہ یعنی وہ جڑی اتل والی گل سی، انہوں نے کہا کہ یہ تو ظاہر امام بخاری نے اب اپنا موقف تو بیان کرنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو مخلوق ہے۔ انہوں نے کہا جی اور امام بخاری نے مخلوق کہتا ہے، جی اے دیکھ لو، اے گمراہ ہے بندہ۔ اب وہ پورا مجمع ظاہر ہے امام بخاری کے خلاف ہو گیا، حتیٰ کہ ان کو وہ شہر، حالانکہ وہ اس نیت سے گئے تھے کہ میں باقی زندگی وہیں پہ گزارتی ہے۔ اب وہ ان کے استاد صاحب بھی آگے، انہوں نے جناب اناؤنسمنٹ کرا دی۔ انہوں نے کہا اب وہ کیوں یہ کر رہے تھے، وہ امام بن حنبل کے شاگرد تھے، المتوفی 241 ہجری۔ چونکہ امام بن حنبل نے مارے کھائی ہوئی تھی خلق قرآن کے مسئلے میں، خلیفہ عباسی معتصم باللہ کی۔ اب جو بندہ قربانیاں دیتا ہے نا، تو اس کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہوتے ہیں نا، ان کی عقیدت بھی آخری درجے کی ہوتی ہے۔ وہ کوئی غلط بات بھی کرے نا تو وہ اس کو بھی آن کرتے، کہتے ہیں اتنی ان کی قربانی ہے دین کے لیے، جیسے کہتے ہیں نا جناب، جس طرح ہم جب کوئی پرائم منسٹر کی غلطی ہائی لائٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں بندہ ایماندار ہے۔ آپ کہتے ہیں یار ایماندار ہے، مان لیا ہے،
ہم سٹامپ پیپر پہ لکھ کے دیتے تھے ہم ایماندار مانتے ہیں، لیکن مطلب حکومت میں یہ کمزوریاں آ رہی ہیں، تو وہ وہاں پہ بھی نا وہ نہیں جی خدمات ہے تو ان جو غلط کہہ رہے ہیں وہ بھی بننا ہے، یا انہوں نے نہیں کہا چونکہ اس مسئلے میں غلوف کیا تو ان کے نام پہ غلط چیز منسوخ کر دی جائے۔ انہوں نے کہا جی بھائی جی گل یہ ہے کہ جو بندہ بھی امام بخاری کے اس عقیدے پہ ہے نا، تو امام زولی نے کہا کہ میری مجلس سے وہ اٹھ جائے۔ تو سب سے پہلے امام مسلم اٹھے، امام بخاری تو خیر اٹھ ہی گئے اور نکل گئے، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ میں ایگری نہیں کرتا ہوں۔ یہ ایٹیٹیوڈ تھا امام زوہلی کا۔ اور دوسری طرف امام زوہلی کا نام اگر ہم آپ کو بتائیں تو آپ کو پتا ہے ان کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے۔ ایون اگر آپ ویکیپیڈیا پہ بھی جا کے لکھیں نا امام بخاری امام مسلم تو آپ کو سینکڑوں صفحے ملیں گے، اس بندے کا آپ نام بھی لکھیں نا تو اس بندے کے نام کے ساتھ بھی آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی شخص اگر اختلاف رائے کرتا ہے تو کسی کی خدمات کو ختم نہیں کر سکتا دنیا سے۔ اب جب انہوں نے یہ ان کے ساتھ ایکٹیویٹی پرفارم کی اور امام بخاری کی للہیت دیکھیں، 43 احادیث صحیح بخاری میں امام زولی سے انہوں نے لی ہیں اس کے باوجود، لیکن امام مسلم نے کہا میں نے زولی سے کوئی حدیث نہیں لینی، اور پھر ساتھ انصاف کیا انہوں نے۔ امام بخاری سے کہا کہ آپ میرے استاد ہیں، وہ بھی میرے استاد ہیں، میرا انصاف یہ کہ میں نے زولی سے تو کوئی حدیث نہیں لینی، آپ سے بھی کوئی نہیں لوں گا تاکہ بیلنس ہو جائے۔ لیکن امام بخاری کی للہیت دیکھیں، انہوں نے اپنے اسی استاد سے 43 احادیث صحیح بخاری میں لی ہیں، اگرچہ کہ اس استاد کی وجہ سے امام بخاری کو زندگی میں پھر سکون نہیں ملا۔ یہاں سے بخارا گئے تو پھر وہاں پہ بھی پہنچ گئے وہ لوگ، انہوں نے کہا کہ یہ تو گمراہ ہو گیا ہے، اور جس طرف جاتے تھے نا وہ کہتے تھے آپ نے ہمارے شہر میں نہیں آنا، آپ تو بدعقیدہ ہو چکے ہیں۔ حتیٰ کہ امام بخاری نے پھر دعا کی کہ اللہ اگر میری زندگی میں اب کوئی خیر باقی نہیں ہے تو مجھے اب تو دنیا سے اٹھا لے۔ حالانکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی موت کی دعا نہ کرے، وہ موت کی دعا اس طرح کی کہ موت مانگنا حرام ہے، لیکن اس طرح اگر کوئی دعا کرتا ہے نا کہ اللہ اب کوئی خیر باقی نہیں ہے تو مجھے عزت کے ساتھ موت دے دے، یہ بالکل جائز ہے۔ تو اپنی زندگی میں انہوں نے برا وقت دیکھا ہے، اپنے آخری، یعنی جو پنجابی کہتے ہیں خیر چنگی نہیں ہوئی، لیکن سب دنیا آج بخاری کرتی ہے، زولی کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے۔ زولی کا ذکر اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ یار یہ بخاری کا ایک استاد تھا، اس نے ان کو مجلس سے نکالا تھا۔ بال اس شر میں سے خیر یہ نکلا کہ امام مسلم نے انڈیپینڈنٹ سند سے نبی علیہ السلام سے احادیث لی، ورنہ انہوں نے اکثر احادیث بخاری سے لے لینی تھی۔ جیسے کہ امام بخاری کے شاگرد ہیں امام ابن خزیمہ، اس کے بعد ان کے آگے سے شاگرد ہیں امام ابن حبان۔ اب ابن خزیمہ اگر حدیثیں لے کے آتے ہیں تو بخاری سے لے کے آتے ہیں، تو آپ کو مسلم شریف میں کئی حدیثیں امام بخاری سے ملنی تھی، پھر تو لوگوں نے کہنا تھا یہ تو چین تو وہی ہے، بتانے والا تو بیچ میں امام بخاری ہے۔ لیکن آج یہ ہے کہ الحمدللہ امام مسلم کی اپنی سند نبی علیہ السلام تک جاتی ہے الگ سے، جس میں بخاری نہیں آتے، اور بخاری کی الگ سے جاتی ہے جس میں امام مسلم تو ظاہر نہیں آئیں گے، وہ اسٹوڈنٹ ہے۔ اس کے باوجود آلموسٹ 50% احادیث دونوں میں کامن ہے۔ 1906 احادیث بخاری مسلم میں کامن ہے، جو الگ سے عرب اسکالر نے کتاب لکھی ہے اللؤلؤ والمرجان، جو قرآن میں ہے نا 2 موتی ہیں، تو انہوں نے کہا ایک موتی بخاری ایک مسلم، وہ ایک جگہ جمع کر دی انہوں نے، اردو میں بھی اس کی ٹرانسلیشن ہو کے آ چکی ہے۔ اور ویسے اگر آپ کنٹینیوس نمبرنگ دیکھیں تو بخاری میں 7563 احادیث ہیں اور مسلم میں بھی 7563 ہے۔ یہ انہوں نے آنر کیا، دونوں کی نمبرنگ اس طرح ایڈجسٹ کیے برابر ہے، اور اس میں تکرار اگر نکال دینا جو ریپیٹیشن ہے تو بخاری میں آلموسٹ 4000 ہے، مسلم میں بھی 4000 ہے، تو 4000 ہے اور دونوں میں کامن آلموسٹ 1906، 50% احادیث آلموسٹ کامن ہے۔ تو قرآن میں بھی آیا نا معاملے کے لیے 2 گواہوں کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے 2 گواہ دے دیا انڈیپینڈنٹ سورس ہے۔ یہ اس شر میں سے خیر نکلا، اللہ کی خفیہ تدبیر تھی، یہ ہونا تھا۔ بہرحال اس سے کئی چیزیں آپ کو پتہ چلی کہ امام بخاری کتنے اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے کہ اسی استاد سے حدیثیں لی۔ امام مسلم کتنی احتیاط کرنے والے تھے کہ انہوں نے کہا میں نے اگر ایک استاد سے اختلاف کیا، دوسرے سے ایک مسئلے میں اختلاف ہوا ہے نا، انہوں نے اس استاد کو 0 سے ملٹیپلائی نہیں کیا، عزت اسی کی عزت کی وجہ سے بخاری سے بھی حدیثیں نہیں لی، یہ نہیں کہا کہ گمراہ کہہ دیا۔ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا امام بخاری نے، امام مسلم نے بھی۔
اور الحمدللہ آج ہمارے پاس دونوں ذخیرے احادیث موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے. آپ دیکھ لیں، نہ یہ صحابہ ہیں، نہ یہ تابعین ہیں، یہ نہ تبع تابعین ہیں. امام بخاری، امام مسلم تبع تابعین میں سے آتے ہیں. لیکن اللہ نے عزت، شہرت ایسی دی ہے کہ دنیا کا ہر مسلمان، ایٹ لیسٹ سنی مسلمان، دنیا میں 80% زیادہ سنی ہے، ایون شیعہ بھی جانتے ہیں کہ یہ کتاب ہے. قرآن کے بعد افضل ترین دو کتابیں بخاری اور مسلم ہیں. اور یہ چیز ہے کہ آپ اپنی لیگیسی چھوڑ سکتے ہیں. آپ صحابی نہیں بھی ہیں، اگر آپ دین کے لیے تڑپ شو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھا سکتا ہے. اور آج دیکھیں ان کا نام زندہ ہے. اس واقعے کی کلیریفیکیشن اس لیے بھی ضروری میں سمجھتا تھا، اس لیے میں نے یہ سوال انٹرٹین کیا. یہ سوال مختلف فارم میں ہمارے پاس آیا. عموماً حنفیوں کی طرف سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہماری اہل سنت کی مین سٹریم کی ان 6 کتابوں میں، جن میں 2 صحیح ہیں نا، بخاری اور مسلم، اور باقی 4 سنن اربع، جن میں 80% صحیح حدیث ہیں اور 20% ضعیف ہیں، کچھ موضوع بھی ہیں، تو یہ آلموسٹ ملا کے 27,000 کے قریب احادیث بنتی ہیں اسناد کے اعتبار سے. ویسے تو آپ کریں گے تو 6-7 ہزار ہی بنے گی ساروں کی، اگر اسکروٹنگ کر لیں گے، اس سے زیادہ نہیں بنتی. کیونکہ جو بخاری میں آ رہی ہے، مسلم میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں ہے. کسی ایک حدیث میں بھی امام بخاری، امام مسلم ہو، امام ترمذی ہو، ابو داؤد ہو، نسائی ہو، ابن ماجہ ہو، انہوں نے امام حنیفہ سے کوئی حدیث نہیں لی ہے. یہ کہتے ہیں نا امام حنیفہ ان سے بھی پہلے تھے. تو بخاری میں امام مالک کی حدیثیں ہیں، احمد بن حنبل کی ہیں، تو ان کی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ محدثین کے ہاں امام حنیفہ رحمہ اللہ کو حدیث کی فیلڈ میں ضعیف مانا جاتا تھا، فقیہ وہ بہت بڑے تھے. یہ ان کا کوئی عیب نہیں ہے، ایک فیلڈ میں ہو سکتا ہے بندہ اوپر ہو، دوسرے میں نیچے ہو. مسئلہ 197 میرا ریکارڈڈ ہے. تو وہ کہتے ہیں جی پھر تو اگر یہ رول مانا جائے تو امام مسلم بھی تو بخاری کے شاگرد ہیں، انہوں نے بھی تو کوئی نہیں نہ لی. یہ ڈاکٹر طارق قادری صاحب نا ایک ویڈیو میں کہہ رہے تھے، تو وہ نہیں لی. اس کے پیچھے تو یہ ریزن ہے کہ انہوں نے اس وجہ سے نہیں لی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ امام بخاری کو گمراہ سمجھتے تھے یا امام بخاری کو ضعیف سمجھتے تھے، ایسا تو نہیں تھا. اچھا، پھر انہوں نے خود اس میں تھوڑا سا اس حوالے سے بھی کلیئر کیا کہ جی وہ اصل میں امام بخاری کا موقف یہ ہے کہ جس کا عقیدہ جو ہے نا وہ یہ ہے نا کہ ایمان کم اور زیادہ نہیں ہوتا، تو امام بخاری اس عقیدے کو غلط سمجھتے تھے. احادیث کی روشنی سے بھی ظاہر ہے یہ غلط ہے، ایمان کم زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے امام بخاری ان کے عقیدے کو صحیح نہیں سمجھتے تھے امام حنیفہ کے، اس لیے ان سے حدیث نہیں لی ہے. یہ اب ان کو بات پتہ ہے، انہوں نے بیان بھی کی. اور ساتھ اینالوجی یہ بنائی کہ امام بخاری سے بھی تو مسلم نے بھی تو کوئی نہ لی، اور پیچھے یہ ریزن تھی. یہ دونوں ریزنوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہاں پہ وہ عقیدے کو غلط سمجھتے ہوئے، اور یہاں 2 استادوں کے اختلاف میں پارٹی نہ بنتے ہوئے انہوں نے یہ کیا ہے. یہ 2 چیزوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے. اور میں یہاں پہ یہ بھی کلیئر کر دوں، کہتے ہیں جی وہ امام مسلم کو 3 لاکھ حدیثیں یاد تھی، تو اس میں تو صرف انہوں نے لیے 7563، اور تکرار بھی ختم کریں تو 4000 ہے. تکرار ختم کر کے کنٹینیوس نمبرنگ کو توڑ کے فواد عبد الباقی نے ایک دوسری نمبرنگ بھی کی ہے جس میں 3033 حدیثیں ہیں. یعنی ایک صحابی سے اگر ایک حدیث ہے اور دوسرے سے بھی اسی سے ملتے جلتے ہیں تو 5-6 حدیثیں، پہلی 6 حدیثیں صرف یہی ہیں کہ جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. اس نمبرنگ میں اس کو ایک ہی نمبر دیا انہوں نے. حضرت علی سے بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے بھی، حضرت انس بن مالک سے بھی، حضرت مغیرہ بن شعبہ سے بھی، حضرت جابر بن عبداللہ سے بھی، حضرت جو ہے وہ عبداللہ ابن عباس سے بھی. لیکن کنٹینیوس نمبرنگ میں یہ 6 نمبر چلے گئے. ڈسکنٹینیوس میں جو فواد عبد الباقی نے کی ہے وہ انہوں نے اس کو ایک ہی نمبر دیا ہے. اس وجہ سے وہ نمبرنگ کا اختلاف. اسلام 360 میں ہم نے بہرحال کنٹینیوس نمبرنگ ڈلوا دی ہوئی ہے بہت پہلے ہی، میں نے کہا کہ تاکہ آسانی ہو جائے. اور میں ضمن بتا دوں بخاری شریف کے جو چیپٹرز مسنگ تھے نا وہ بھی ڈال دیے انہوں نے. آپ چیک کر سکتے ہیں. اب رمضان آنے والا ہے نا، تو آپ نے جا کے بخاری شریف میں نے بتایا تھا 692 نمبر حدیث کی ہیڈنگ میں امام بخاری نے لکھا ہے کہ سیدہ عائشہ کا غلام تھا زکوان، جو مصحف ہاتھ میں پکڑ کے انہیں قیام اللیل کرواتا تھا. اور اس کی پوری سند جو ہے وہ سنن کبریٰ البیہقی میں اور مصنف عبدالرزاق میں ہے.
تو پہلے جب میں بتاتا تھا اسلام 360 میں 692 کی ہیڈنگ میں جائیں گے، ہیڈنگ میں غائب تھا، وہ ہیڈنگ انہوں نے ڈالی نہیں تھی، وہ اب ٹائپ کر کے ڈلوا دیا انہوں نے، یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ میری زاہد بھائی سے پچھلے ویک بات ہوئی تھی، میں نے ان کو کہا یہ مسئلہ بنا، تو کہتے ہیں میں نے کروا دیا ہوا ہے، کیونکہ لوگ اس کو نیگیٹولی دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے بخاری میں سے چیزیں نکال دی ہیں۔ تو میں نے کہا وہ کسی درجے تک ٹھیک ہی دیکھ رہے تھے، آپ نے کیوں نکالی ہیں اس طرح؟ گرچہ آپ نے، وہ کہتے ہیں میں تو ہیڈنگ سمجھ رہا تھا کیونکہ اس کی نمبرنگ نہیں تھی، لیکن میں نے کہا امام بخاری کا فارم ہے، وہ تو آپ نے بتانا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں 3 لاکھ حدیثیں، وہ 3 لاکھ اسناد ہیں یار، قرآن کی آیات آلموسٹ 6,500 ہیں، 6,666 نہیں ہے سر، وہ بھی کہانی جائے نہ، تو حدیثیں کیسے 3 لاکھ 6 لاکھ ہو سکتی ہیں نبی علیہ السلام کی زندگی میں؟ آپ کی عمر نو تھی کہ آپ نے 6 لاکھ حدیثیں بیان کرنی تھی؟ ٹوٹل احادیث جو ہے نا نبی علیہ السلام کی 10,000 سے زیادہ نہیں ہے، ساری کتابوں کی بھی جمع کر لیں۔ ویسے تو آپ کہیں گے 27,000 تو ادھر پڑھی ہوئی ہیں اور مشکات کی بھی 6,000 ڈال لیں، تو مشکات میں بھی اسی میں سے ہی ہے نا۔ اگر یہ حدیث ہے کہ میری طرف جھوٹ منسوب کیا تو اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لو، تو یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، اور مشکات میں بھی ہے۔ مشکات تو خیر اسی کے نوٹس ہیں۔ 7 جگہ پہ ایک حدیث ہے تو اس کو 7 دفعہ تو نہیں گنا جائے گا، 1 دفعہ، اور اس ایک حدیث کے بھی امام بخاری کئی ایک طرق لے کے آئے بخاری میں، اور ہر ایک کو علیحدہ نمبر دیا گیا بعد میں۔ امام بخاری مسلم نے تو نمبرنگ نہیں کی تھی، نمبرنگ تو ابھی 40-50 سال پہلے ہوئی ہے سٹینڈرڈائز، تاکہ آسانی کے ساتھ ڈھونڈا جا سکے۔ تو اب وہ آپ یہ کہیں گے کہ جناب یہ 7 حدیثیں ہوگی، 1 ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے حدیث سنی، اس نے 10 تابعین کو سکھائی، حدیث 1 اسناد 10، ہر تابعی نے 10 تبع تابعین کو سنائی، ایک حدیث 100 اسناد، اور امام بخاری امام مسلم تو آ رہے ہیں تبع تابعین میں، وہاں پہنچتے ہوئے ایک ایک حدیث کی 1000 اسناد ہیں، اگر ایک صحابی بھی ہو، اور اگر کئی صحابہ ہوں تو لاکھوں میں اسناد جائیں گی۔ انما الاعمال بالنیات کی 700 اسناد ہیں، حدیث تو ایک ہے۔ کہتے ہیں لکھاں حدیث سنتے ہیں، انہوں نے نا تھوڑی جی اجڑیاں نہیں لئی ہیں وہ ساڑیاں سر، وہ آئی نہیں سنتے۔ اچھا دیکھیں جو چیز سامنے موجود ہے اس کو تو نہیں ماننا، جو انہوں نے نہیں لی وہ ماننی، وہ تسی لے ہی نہیں مانتے پہ ہو، تو جو انہوں نے نہیں لی ہوئی ہے وہ تو آپ نے ماننی نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسناد ہے میرے بھائی، یہ کوئی اس طریقے سے حدیثیں نہیں ہیں، سندیں ہیں ان کی، طرق ہیں اتنے زیادہ، حدیثیں 10,000 سے زیادہ نہیں بنتی آلموسٹ، بہت کھینچ تان کر لیں۔ ورنہ اگر آپ سے کوئی کہہ رہی 3 لاکھ مسلم کو یاد تھی، احمد بن حنبل کو 6 لاکھ یاد تھی، اور سارے ملینز میں بنتی ہے، اس کی ٹائم کی کیلکولیشن کریں گے کس وقت نبی علیہ السلام یہ حدیثیں بیان کرتے تھے؟ قرآن تو آپ کے آخری وقت تک نازل ہوتا رہا، قرآن ہی بیان کرتے رہے، حدیثیں کس وقت بیان کی ہیں؟ اس کے لیے تو میں نے بتایا عمر نو چاہیے، یہ بہت بڑی مت، اور یہ جو میں دعویٰ کر رہا ہوں یہ میرا نہیں ہے، ابن حجر اسقلانی نے، بڑے بڑے محدثین نے اس کو ایز اے ٹاپک بنا کے لوگوں کو بتایا ہے کہ لوگ دھوکے میں مبتلا نہ ہوں کہ یہ اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے لوگ سمجھتے ہیں۔ تو یہ ایک واقعہ تھا، میں نے اس کے ساتھ کچھ جو کو ریلیٹڈ چیزیں تھیں جو اکثر سوالات لوگ کر رہے ہوتے ہیں، میں ساتھ ساتھ جو میرے دماغ میں آتا ہے نا میں بیان کر دیتا ہوں کہ کوئی چیز اس میں سے سکپ نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ چاروں اماموں کی پیدائش اور وفات کا سال بتا دیں۔ اے لو جی، اے سوال جی، ادھر چکے کرنا ہے، میں بتا دوں کیا نکالیں گے وہ اس طرح کی اس تو بعد ہے جو دس دیں گے کہو کہ ماں پیو دے نام دسو، نکاح کنے پڑھایا سی، او کڈنا کہ جے دے چوں او کڈو، اس میں سے پتہ کیا نکالتے ہیں؟ ذرا یہ میں جو سوال لکھ رہا ہوں اس کو ٹونٹ نہیں کر رہا، آپ کے دماغ میں کسی نے ڈالا ہے، میں اس کو کہہ رہا ہوں سوال بے فکر ہو کے تھے لکھا کرو، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے آج تک کسی سے اس کا مسلک نہیں پوچھا، کبھی کسی سے نہیں پوچھا کہ اے پٹھا سوال کے لیے لکھا کھلو جائے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے اردو سمجھنا ہے تو میں کہوں یار یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی، آپ بتائیں کیا لکھا ہے۔ یہ صرف اس لیے پوچھتے ہیں کہ جب آپ ان کو بتائیں کہ جی امام مالک 179 میں فوت ہوئے ہجری میں، امام حنیفہ 150 ہجری میں فوت ہوئے، امام شافعی 204 ہجری میں 204 میں فوت ہوئے، احمد بن حنبل 241 میں فوت ہوئے، تو وہ پھر آپ سے پوچھیں گے پھر امام بخاری کب فوت ہوئے؟ وہ ہم کہتے ہیں جی 256 میں، پیدا کب ہوئے؟ 194 میں۔ پھر وہ کہیں گے دیکھیں جی امام ابو حنیفہ تو 150 ہجری میں فوت ہوئے، امام حنیفہ کے مرنے کے 44 سال کے بعد امام بخاری پیدا ہوئے ہیں، اب ہم امام بخاری کی بات مانیں یا امام حنیفہ کی؟ اے بھی چکڑ دے جائے،
رکو ذرا، صبر کرو. آپ نہ امام بخاری کی بات مانیں نہ امام حنیفہ کی بات، اس کی مانیں جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر امام حنیفہ کوئی کتاب لکھ کے امت کے حوالے کر گئے ہوتے نا حدیث کی تو جھگڑا ختم ہو جاتا. امام مالک کی کتاب الموطا امام مالک پوری دنیا میں موجود، امام شافعی کی کتاب مسند شافعی پوری دنیا میں موجود، ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے ساری. امام احمد بن حنبل کی کتاب مسند امام احمد ہمارے پاس موجود، پوری دنیا میں موجود. امام حنیفہ کی کون سی حدیث کی کتاب ہے جو انہوں نے امت کے حوالے کی ہے؟ ہر چیز آپ نے ان کی طرف منسوخ خود سے کی ہوئی ہے. پھکی والا جواب بھی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پہلے ایک امام ہے، امام جعفر الصادق، ہاں فقہ جعفری والے. ان سے پہلے امام محمد باقر جو ان کے والد تھے. جس طرح ہمارے اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہے تسی کہڑے امام نو مننے ہیں، ساڈے اسٹوڈنٹ کہندے نے امام حسین نو. ہاں آؤ نا ہن، نہیں وہ چار جڑے امام نے، چار اماماں دی کہ تو شے ہی کوئی نہیں امام حسین دے مقابلے. امام حسین نو مننا ہے، چلو امام نو ہی مننا ہے، امام حسین نو مننا ہے، چلو ٹرو گے. اور امام حنیفہ سے پہلے جو لوگ تھے، پہلے 80 سال کے مسلمان، وہ کس امام کو مانتے تھے؟ اور امام حنیفہ خود کس امام کو مانتے تھے؟ نبی علیہ السلام. 197 مسئلہ میں نے تفصیل اس کے اوپر ریکارڈ کروا دیا. باقی سان سن دسنے کچھ نہیں ہونا. وہ اگلے دن جی بخاری کا نام بتائیں جی کیا ہے جی، انہوں نے کہا جی صحیح البخاری، نہیں ہے، الجامع الصحیح ہے. چلو جی اے بھی ہو گیا. اس طرح کہنے نال رفع الیدین دی حدیثاں ختم ہو گیا بخاری چوں یا وہ ضعیف ہو گیا. اس سے پتہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں پرابلم اینڈ. اس کے بعد وہ اپنی پبلک پہ دھاک ڈالتے ہیں کہ جن کو یہی نہیں پتا کہ بخاری کا نام کیا ہے، لہذا اگر یہ بخاری سے کوئی حدیث بتائے نا آپ نے نہیں ماننی. یہ ہوتی ہے. اس طریقے سے اگر کھلواڑ کرنا شروع کیا نا آپ لوگوں نے، یقین کریں میری یادداشت بھی آپ لوگوں سے زیادہ ہے اللہ کے فضل سے. میں نے کتابیں بھی آپ لوگوں سے زیادہ پڑھی ہوئی ہیں. آپ کے بڑے بڑے مفتی بھی بیٹھے نا، میں نے شروع ہو جانا ہے. میں پہلا سوال کرنا ہے 10 المعجم الکبیر طبرانی کی نہیں روایتاں نے 10. اے مفتی منیب نے بھی نہیں کدے گڑیاں ہونیاں، نہ مفتی تقی عثمانی نے. مجموع الزوائد کیڑے امام نے لکھی اور کیڑے سان فوت ہویا تو کنیاں حدیثاں نے اودے وچ. اور وہ اس کو جب جواب نہ آئے تو میں یہ کہوں گا تجھے پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اس طرح کے سوال تو کئی بنائے جا سکتے ہیں. ہمارے ایک اکیڈمی کے بھائی حسن بھائی، وہ اہل حدیث کی مسجد میں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں. 2-4 دن ہضم ہوتا ہے. دیکھیں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والے ان کو ہضم ہو رہے ہیں، اور جو رفع الیدین کے ساتھ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہے اس سے نفرت کر رہے ہیں، حالانکہ وہ موحد بھی ہے. یہ ہے بغض. دوسرا پکا مقلد ہے، عقیدوں میں شرک بھی ہے، اس کے ساتھ محبت کریں گے. یہ بغض کی علامت ہے. تو ایک مولوی آیا اہل حدیث سے کہ مدرسے سے پڑھ کے، اس نے کہا جی اس نے کہا جی مصنف ابن شہبہ کے اندر حدیث موجود ہے. اب وہ اس بیچارے کو نام نہیں تھا آتا. المصنف لی ابن ابی شیبہ ہے. اس طرح بولنے نال یا اگر کوئی غلط انہوں بول دے تو وہ حدیث ختم ہو جاتی ہے. اس نے کہا اس میں عبداللہ ابن زبیر ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے، اور عبداللہ ابن زبیر نے نماز حضرت ابوبکر سے سیکھی تھی اپنے نانا سے، اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے. کہتے نہیں آپ کو تو نام ہی نہیں صحیح طریقے سے آتا کتاب کا. بھئی کتاب کا نام اگر صحیح نہ آئے، اگر کوئی قرآن کو صحیح طریقے سے نہ پروناؤنس کر سکے تو اس کی ایسے قرآن کی آیت کیسے ختم ہوگی جو وہ پیش کر رہا ہے. میں خیال لیا انہوں کس طریقے تھے. اس جو مسجد کے کمیٹی کا جو صدر تھا نا وہ میرا دوست تھا. اس کو میں نے کہا یہ قاری صاحب جو آئے نا ہم نے ان کی ضیافت کرنی ہے، ذرا لے کے آئیں ان کو. اس کو میں نے ساتھ بٹھا لیا. اور اس واقعے کے گواہ کتنے ہماری اکیڈمی کے لوگ ہیں یہاں موجود ہیں جنہوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میں نے کہا یار تم سے ایک بندہ بات کر رہا ہے، تم اس کے ساتھ سولوشن اینڈ کی بجائے پرابلم اینڈ پہ کھڑے ہو. اس کو تو چھوڑ دو، تم عالم دین ہو نا. میں نے کہا مجھے بتاؤ المصنف لابن ابی شیبہ، اس کا جو مصنف ہے اس کا اپنا نام کیا ہے؟
کہتے ہیں مجھے نہیں پتا. تو میں نے کہا تو نے ڈگری کہاں سے لی ہے؟ ان کا نام تھا ابو بکر ابن ابی شیبہ. تو جس طرح ہم ابن ابی طالب کہتے ہیں نا مولا علی کو, نام تو ان کا علی ہے نا. اچھا, میں نے کہا یہ بتاؤ المصنف ابن ابی شیبہ میں حدیثیں کتنی ہیں؟ کہتا ہے مجھے نہیں پتا. میں نے کہا یہ روئے عرض پہ سب سے بڑا احادیث اور آثار کا مجموعہ ہے, آلموسٹ 40,000 احادیث اور آثار ہیں اس میں. اچھا, میں نے کہا المصنف حدیث کی کس کتاب کو کہتے ہیں؟ کہتا ہے مجھے نہیں پتا, پڑھا ہے ایسی منو پتا نہیں. اندازہ کریں, المصنف حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں کثرت کے ساتھ صحابہ کرام کے اعمال لکھے ہوئے ہوں اور تابعین کے آثار موجود ہوں. جس طرح المستدرک حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں چھوٹی ہوئی حدیثیں بیان ہوں, جیسے المستدرک للحاکم علی الصحیحین, بخاری اور مسلم کے راویوں سے جو حدیثیں امام بخاری اور امام مسلم نے نہیں لی اور وہ موجود تھی, وہ امام حاکم نیشاپوری نے جمع کی. تو ایسی حدیث کی کتاب کو کہتے ہیں المستدرک. جز حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں ایک ٹاپک ڈسکس ہو, جس طرح جز رفع الیدین امام بخاری کی کتاب, جز القراء امام بخاری کی کتاب, جز القراء امام بیہقی کی کتاب. موجم حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں استادوں کے حروف تہجی کے اعتبار سے ایک محدث ترتیب سے حدیثیں جمع کرتا ہے. طبرانی کی 3 موجم ہے نا, الموجم الکبیر, صغیر, اوسط. مسند حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں صحابہ کے ناموں کے اگینسٹ چیپٹر بنا کے حدیثیں جمع کی جائیں. احکامات کے چیپٹرز نہ ہو کہ یہ نماز کی حدیثیں ہیں, یہ روزے کی ہیں, نہیں, صرف صحابہ کے نام. حضرت ابوبکر کی مسند, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ساری حدیثیں, چاہے انہوں نے کسی ٹاپک پہ بھی بیان کی تھی نا, وہ جمع ہو گئی. پھر حضرت عمر کے اوپر چیپٹر, انہوں نے جتنی حدیثیں بیان کی وہ جمع ہو گئی. حضرت عثمان, حضرت علی, اس حدیث کی کتاب کو کہتے ہیں مسند. اچھا, میں کہ 10 امام ابن ابی شیبہ جو تھے, ان کے لائق ترین شاگردوں میں سے کسی ایک کا نام بتاؤ. امام بخاری امام مسلم کے استاد ہیں, اے بھی نہیں سی انہوں پتا. میں نے کہا تمہارا علمی لیول یہ ہے اور تم سٹوڈنٹس کو اس طریقے سے تنگ کرتے ہو یار. خیر, اس نے معذرت کر لی کہ جی مجھ سے غلطی ہوئی ہے. یہ صرف اپنا علمی روب جھاڑنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتا ہے. یہ جو آپ کو بھی کہتے ہیں نا, آج ہی ہمارے مفتی صاحب کے ساتھ مناظرہ کر لیں, ہمارے مولانا صاحب کے میں آپ کو وہاں جمعہ پڑھیں گے نا, آپ کی میں بات کراؤں گا, اور بات اے کر دے. پہلے تھے وہ ایک مسئلہ ہوتا تھا نا, اگر بیچارے کسی نے داڑھی نہیں رکھی نا تو اس کو کہتا ہے تو داڑھی نہیں رکھی. بھائی داڑھی کسی نے رکھی ہوئی ہے نہیں رکھی, اس کا دین کے مسئلے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آج کل ایک نیا اعتراض مارکیٹ میں آیا ہے. ہمارے ایک لائف سٹوری میں ایک بھائی نے کہا ہے, میں نے وہ 3 طلاق کا مسئلہ ڈسکس ہوا, کہنا تیرا تو ہلے بیاہ ہی نہیں ہویا, تو یہ مسئلہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ اختلاف ڈسکس کرنے گیا کہ 3 طلاقیں اکٹھی ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں. ایک نوی شے میں کہ یار دیکھو کتے کتے انہوں نے کوئی خیال کرنا ہے. حالانکہ طلاق کے مسائل شادی سے پہلے ہی سیکھنے ہوں گے, بعد میں سیکھنے کا تو فائدہ نہیں, کیونکہ یہ دے کے تو فتوے لے رہے ہوتے ہیں آ کے. اور جی منڈا ذرا غصے ہی سی, بس سمجھ نہیں لگی انہوں. یہی منڈے نو پہلے پتا ہوئے بھئی نکاح طلاق کے مسائل شادی سے پہلے پتا ہونے چاہیے, تب فائدہ ہے. ایسے اعتراضات کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یار یہ شیطان بھی کہتا ہوگا کہ ٹھیک ہے میں بھی چھٹیاں تے ٹور جانا ہوا. ہاں, انہوں نے ایسی کوئی سیٹ میری سنبھال لی ہے نا, چھوڑ دو. اگر کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرے تو کون سے فرقے کا ترجمہ پڑھے, جس کا مرضی پڑھ لے میرے بھائی, کمپیئر کر لے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کو اسپیسیفائی کر لیں ورنہ کہیں گے دوسرا. ایک ہی ہے ترجمہ, الفاظ کے چناؤ کا فرق ہے. قرآن کے 8 تراجم, اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈڈ ہے, وہ آپ دیکھ لیں. الفاظ کے چناؤ کا فرق ہو سکتا ہے. میں قرآن کا ایک صفحہ اگر 10 صحابہ کو دوں نا جنہیں اردو آتی ہو, وہ بھی 100% ایک جیسا ترجمہ نہیں کر سکتے.
مفہوم ایک ہی ہوگا. اللہ کے نام سے شروع اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں, اللہ کے نام سے, اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. 4 میں نے جملے بول دیے بسم اللہ میں. کسی نے شیطان کے نام سے شروع کیا ہے؟ وہ ادھر جی بڑھیا ہے. دیکھو جی, اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے اللہ کے نام سے شروع, اور اشرف تھانوی نے کیا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. انہیں تو شروع کیتا ہے, اعلیٰ حضرت نے اللہ تو شروع کیتا ہے. ادھی پھر میں پھکی دیتی سی کہ بسم اللہ میں بھی تو اللہ بعد میں آ رہا ہے. بسم اللہ میں اللہ پہلے ہے بعد میں, تو پھر بسم اللہ بھی اپنی بدل لو. اللہ الذی باسمہ ابدہ, اے بنے گی, اللہ ہے وہ جس کے نام سے میں ابتدا کرتا ہوں. اے تھوڑی بسم اللہ ہونی چاہیے. پھر ان معاملات کے اندر یہ لوگ نا الجھاتے ہیں. یہ پتہ کیوں کرتے ہیں؟ پچ کھو دیں تاکہ وہ بہت جی اختلاف ہے جی قرآن جناب حدیثاں بے شمار نے جی. او یار اگے بھی کڈ نا, مطلب میں ہوں نہیں سیکھنیاں, سیکھنے کے لیے آیا نا. قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھو. اچھا جی ڈائریکٹ نہیں پڑھتے, آپ پڑھا دیں, وہ بھی کوئی نہیں. آپ پڑھائیں گے بھی, آپ کو کہیں گے ترجمے میں یہ لکھا, آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہیں گے نہیں آپ ڈائریکٹ سمجھ نہیں سکتے بھئی, تو انڈائریکٹ سمجھا دو. اور یہ ہمارے اوپر بھی جو الزام لگاتے ہیں نا کہ انجینئر صاحب, میں نے کوئی قرآن کا ترجمہ کسی کے حوالے نہیں کیا. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ بریلوی ہو بریلویوں کا ترجمہ پڑھو, حمزہ بریلوی کا, دیوبندی ہو اشرف تھانوی کا پڑھ لو, اہل حدیث ہو جونا گھڑی کا پڑھ لو, اہل تشیع سید فرمان علی شاہ کا پڑھ لو, فرقوں سے ہٹ کے پڑھنا ہے مولانا مودودی کا پڑھ لو, فتح محمد جلندری کا پڑھو. صحیح میرے بھائی, ترجمہ جس کا مرضی آپ پڑھیں. میں نے اپنا کوئی ترجمہ آپ کے حوالے نہیں کیا, اور اس پہ جو میں نے ان کو پھکی دی ہوئی ہے نا وہ بہت بڑی ہے. کوئی دنیا کا بریلوی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں احمد بریلوی سے بہترین ترجمہ کر سکتا ہوں قرآن کا؟ تو جب ہم احمد بریلوی کا قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں نا, تو ہم نے کسی گلی محلے کے مولوی سے پڑھنا ہی نہیں, کیوں تو ہم تو ڈائریکٹ اعلیٰ حضرت سے پڑھ رہے ہیں. کیونکہ اعلیٰ حضرت نے قرآن میری زبان میں کر دیا. جس طرح صحابہ کرام پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن ان کی زبان میں قرآن تھا, انہیں سمجھ آ رہا تھا. ہم بے شک عربی نہ جانتے ہوں, ہم سے مراد جو نہیں جانتے, اگر ان کی زبان میں دنیا کا سب سے بڑا بریلوی عالم ترجمہ کر دے تو گویا وہ ویسے ہی ہے جیسے عمار ابن یاسر کے سامنے عربی قرآن پڑھا جا رہا ہے, چاہے انہیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہے کہ نہیں. اور دیوبندیوں کے ہم تو آپ کے علماء, ہم تو اشرف تھانوی صاحب سے ترجمہ ڈائریکٹ پڑھیں گے. احمد بریلوی صاحب نے ترجمہ کیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا. پتہ کیا اتنا پیارا ترجمہ, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں, تجھی سے مدد چاہیں. ہائے ہائے ہائے, قیامت ہے اس کے اندر. باقیوں نے پتہ کیا ترجمہ کیا ہے؟ تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یہ ترجمہ پرفیکٹ نہیں ہے کیونکہ یہ مضارع کا صیغہ ہے. پرفیکٹ ترجمہ یہ ہوگا اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے, کیونکہ عربی زبان میں پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے, اسے مضارع کا صیغہ کہتے ہیں, اور یہ مضارع کا صیغہ ہے. تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تیری ہی عبادت کریں گے. اب اس دونوں جملوں کو ایک جملے میں اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ کیا؟ اے اللہ تیری ہی عبادت کریں, یعنی آج کریں تو تیری کریں, کل کریں تو تیری کریں, اور تیسری چیز کیا ایڈ کر دی؟ دعا بنا دیا اسے. اور سورہ فاتحہ ہے ہی دعا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. لیکن اب کتنا افسوس ہے, وہی اعلیٰ حضرت, ان سے پوچھا گیا کہ جی مصیبت اور پریشانی میں آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں نے تو جب بھی پکارا یا غوث ہی کہا. ہائے ہائے ہائے, تے ترجمے یہ قرآن کہانی کرائی ہے سانو. پھر تو پھر ہم اعلیٰ حضرت سے بھی اختلاف کریں گے. علمی اختلاف تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے کہ سر آپ نے قرآن کے ترجمے میں تو یہ لکھا کہ تیری ہی عبادت کریں, تجھی سے مدد چاہیں. اب یا غوث الاعظم دستگیر کہاں سے آپ لے آئے؟ آپ تو اپنے ترجمے کے مطابق نہیں چل رہے. اور یہی وجہ ہے کتنے ہمارے اسٹوڈنٹس آپ لائف سٹوری میں دیکھیں 90% بریلوی ہیں, اپنا ہی ترجمہ پڑھتے ہیں, ریورٹ ہو جاتے ہیں. کیوں؟ قرآن میں طاقت ہے اللہ کے فضل سے.